ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم مسئلہ پر بات کریں گے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس موضوع پر ایک بریلوی مولوی صاحب کا کلپ بھی آپ کو سنوائیں گے، جس میں وہ خود اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں اور حق کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز اور منت ماننا جائز ہے؟ آج ہمارے معاشرہ میں درباروں، مزاروں اور پیروں کے نام کی منتیں مانی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے فلاں پیر کے نام کی دیگ، فلاں دربار کی نیاز، فلاں بزرگ کے نام کی منت۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا شریعت محمدیہ میں اس کی کوئی اصل ہے؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی کسی بزرگ کے نام کی منت مانی؟ کیا قرآن میں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ آئیے سب سے پہلے وہ کلپ سنتے ہیں جس میں خود ایک بریلوی عالم صاحب اویس المصطفیٰ رضوی وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اور مسئلہ حق کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ جو واجب صدقات میں نے بیان کیا نا، ان کے اندر عشر کا بھی بیان ہو چکا، صدقہ فطر کا بھی آپ کو معلوم ہے، کفارے کا بھی آپ کو معلوم ہے، یہ بیان ہو چکا ہے۔ ایک چیز ہے یہ نظر عربی کا لفظ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 270 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، یہ جو نظر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ ہے نظر۔ اس کو آپ عام زبان میں منت کہتے ہیں۔ اے جی میں منت منی ہے، اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنیاں دیگاں دے دیں گا، یا ایک بکرا دے داں گا، یا اتنی رقم دے داں گا، یا فلانی چیز اللہ دی راہ خرچ کر دیں گا۔ اس کو کہتے ہیں منت ماننا۔ یعنی حاصل یہ ہوا کہ نظر ماننا یا منت ماننا یہ نام مختلف ہے مگر چیز ایک ہی ہے، فرق کوئی نہیں ہے نظر میں اور منت میں۔ یہ منت کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، یہ تسی پہلی دفعہ سننی ہے تو سن کے تسی غصہ کر جانا ہے، لیکن یہ حضور کا فرمان ہے، میری بات نہیں۔ اگر حدیث نہ نکلے تو پھر میں ذمہ دار ہوں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ اگر آپ نے منت مان لی ہے تو منت کو پورا کرنا، اگر وہ شریعت کی حدود کے اندر ہے تب، ناجائز منت کی بات نہیں ہو رہی۔ شریعت کی حدود کے اندر اگر آپ نے منت مانی ہے تو اس کو پورا کرنا انسان پہ واجب ہے، پورا کرنا جی واجب ہے۔ اگر غیر شرعی منت مان لی ہے تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس کو پورا کرنا گناہ ہے، اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری چیز آگئی جو شرعی منت ہے، جائز منت ہے، جو کہ بہت کم لوگ مانتے ہیں، عموماً ہماری منتیں غیر شرعی ہوتی ہیں۔ وہ جو شرعی منت ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منت ماننے سے منع فرمایا ہے، منت ماننے سے منع فرمایا، اور منت نہ منو حضور فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تقدیر کے کسی بھی فیصلے کو منت ٹال نہیں سکتی۔ کوئی بھی فیصلہ تقدیر کا منت سے چینج نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں آتی اس میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ منت جو ہے یہ فقط ایک فائدہ ہے اس کا کہ جڑا کنجوس بندہ ہے، کنجوس کی جیب وچوں تھوڑا جا مال نکل جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں مسلم شریف میں۔ حضور نے فرمایا فقط یہ ایک فائدہ ہے کہ کنجوس بندہ چونکہ پیسے کٹدا نہیں جیب وچوں، تو منت دی صورت وچ کچھ نہ کچھ پیسہ اس دی جیب وچوں نکل کے غریباں کول چلا جاتا ہے۔ دوسری روایت ہے بخاری شریف کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منت انسان کو کوئی چیز نہیں دیتی جو اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو، یعنی جو قسمت میں نہیں لکھا، منت ماننے سے وہ میری قسمت میں نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ بلکہ اسے تقدیر کا لکھا ہی ملتا ہے، البتہ منت ماننے سے بخیل کا مال نکل کے غریبوں کے پاس آ جاتا ہے۔ اور تیسری روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر پہ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک ضعیف شخص، بوڑھا شخص جس سے چلنا مشکل تھا، دو بیٹے دونوں سائیڈوں سے انہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور وہ بڑی مشکل سے چلتا ہوا جا رہا تھا، سواری بھی ساتھ تھی، یعنی سواری ہونے کے باوجود سواری پہ نہیں بیٹھا تھا۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس شخص نے منت ماننی تھی، کوئی منت اس نے مانی ہوگی کہ جی اگر فلاں کام ہو گیا تو میں پیدل اللہ کے گھر کا حج کروں گا۔ تو اب اس کا کام ہو گیا، وہ پیدل حج پہ جا رہا ہے۔ جس طرح پاکستانی منت واسطے ٹور نہیں پہنتے، آج کل ٹرینڈ ہے، لوگ یہاں سے پیدل جا رہے ہوتے ہیں، وہ بیگ اٹھا کے جی حج تے جا رہے ہیں ایسی منت منی سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں سے بے نیاز ہے۔ ایک کام جو آسانی سے سہولت سے ہو سکتا ہے، ایک کام جو سخت شدید تکلیف اٹھا کے کر رہے ہو، تمہارا تکلیف اٹھانا اللہ تعالیٰ اس سے
بے نیاز ہے، اس رب کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے کو روک کے حضور نے فرمایا سواری کے اوپر سوار ہو کے حج کرنے جا۔ یعنی یہ جتنی ہماری منتیں ہیں، ذہن میں کمزور عقیدے کی وجہ سے یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جو کام نہ ہو رہا ہو اس کی منت مانی جائے تو کم ہو جاندہ ہے۔ انجھے ہی ہے نا جی، ہر بندے کو معلوم ہے کہ جی اگر کام نہ ہو رہا ہو، ہر شخص کے عقیدے مختلف ہیں، کوئی حضور کے بارے میں سمجھتا ہے، کوئی قرآن کے بارے میں سمجھتا ہے، کوئی اہل بیت کے بارے میں سمجھتا ہے، کوئی صحابہ میں سے کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، کوئی مختلف علاقوں میں مزارات اور نیک لوگ اہل اللہ ان کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، کچھ لوگ درختوں، پتھروں اور جانوروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، فلاں چیز کے ساتھ فلاں چیز کی جائے یا فلاں جگہ پہ جا کے فلاں کام کیا جائے تو انسان کی فلاں مشکل حل ہو جاتی ہے۔ جس طرح تسی پتھری دے بارے غالباً منت منی جاندی ہے نا کہ جی اگر تسی منت مان لو انسان نو پتھری ہوئے کہ میری پتھری ٹھیک ہو جائے گی تو میں پیر دے کھارے حاضری دیاں گا، ہے نا جی، تو پھر تسی حاضری دیں دو پتھری ٹھیک ہو ویندی بندے دی۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پتھر کے اوپر یقین کر کے اس سے مانگنے بیٹھ جاؤ، دینے والی ذات میرے رب کی ہے، اللہ تعالیٰ مایوس نہیں بھیجتا۔ رب کا کرم دیکھیں نا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ جی فلاں درخت کی میں نے منت مانی تھی، مجھے اس درخت کی وجہ سے ملا ہے، تو ہندو جب منت مانتے ہیں، ہندو جب اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، کیا ان کو بت دے رہا ہے؟ ان کو بھی تو میرا رب ہی دیتا ہے، ان کو رب ہی دے رہا ہے۔ ہر شے ہر ایک کو رب ہی دے رہا ہے۔ میرے نصیب میں قسمت میں لکھا گیا کہ اس کو ساری زندگی 1,00,000 روپے کا رزق ملے گا، میں 1 کروڑ منتیں مان لوں، وہ جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ میں اس کو حلال کر کے کھا لوں تب بھی 1,00,000 ملے گا، اگر حرام طریقے سے حاصل کر لوں تب بھی 1,00,000 ہی ملے گا، قسمت میں جو لکھا گیا۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی نیک عمل کی وجہ سے خوش ہو کہ میری تقدیر بدل دے، تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر بدل دے۔ دعاؤں سے حضور کے فرمان ہے تقدیر بدل جاتی ہے۔ رب بدل دے تو الگ شے ہے، وہ اس چیز پہ قادر ہے، مگر عموماً ایسا نہیں ہوتا، جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملتا ہے۔ اور جب زبان رسالت سے نکل گیا، کائنات دائیں سے بائیں ہو سکتی ہے، وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ منت نہ مانو، منت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہیں وہی ملے گا جو تمہارے مقدر میں رب نے لکھ دیا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹا نہیں ہے فلاں مزار پہ جا کے ہم منت مانیں گے تو بیٹا۔ ہمارے گجرات میں مزار ہے شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا لوگوں کا عقیدہ ہے، وہاں آپ جائیں نا دربار کی مارکیٹ کے اندر بازار میں جو ہی داخل ہوتے ہیں تو مختلف اعضاء کے بت بنائے ہوئے مل جاتے ہیں، چاندی کے بت ملتے ہیں وہاں سے، وہ ریڈیو پہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کی اولاد نہیں ہے تو وہ پورا بچے کا بت لے کے دربار پہ چڑھاوا چاڑتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی وجہ سے بچہ مل جاتا ہے۔ آپ بزرگوں کو چھوڑیں نا، آپ ساری دنیا کی سائنس کو ملا لیں، ایک جگہ پہ مل کے بیٹھ جائیں، یہ انگلی جو آپ کی کٹ گئی ہے نا، بالکل سیم اسی جلد کی آپ کی انگلی کا 1 پورا 1 انچ کا ٹکڑا آپ کو سائنس ملا کے نہیں دے سکتی۔ جس جگہ آپ کا زخم آتا ہے اس زخم کا نشان ختم سائنس سے نہیں ہوتا۔ بندہ بنا دینا جیتا جاگتا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں جن کے بارے میں ہم نے عقیدہ بنا رکھا، یہ دیتا کون ہے؟ رب دا نام ہی کڈا اوکھا نکلتا ہے، کیونکہ عقیدہ اتنا خراب کیا گیا ہے نا۔ ہمیں یہ کہوں کہ فلاں پیر صاحب دیتے ہیں تو پھر فوراً منہ چ نکلتا ہے پیر صاحب زندہ باد، میں کہوں رب دیتا ہے تو پھر مشکل آتا ہے، پھر دماغ میں سو شکوک و شبہات آتے ہیں، جی مولوی صاحب پتہ نہیں وہابی نہیں انہوں کی مسئلہ ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر صرف سیاستہ کے اندر اس بات پہ نظر نہ ماننے کے متعلق لگ بھگ 150 حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ نہ یقین آوے تو میں 150 بیان بھی کر سکنا، خالی گال نہیں کر رہے۔ 150 حدیثیں ہیں جن میں حضور نے نظر ماننے، منت ماننے سے حضور نے منع کیا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، سارے پاکستان والے منتیں ماننا چھوڑ دیں اور آ کے کوئی بھی مشکل پریشانی ہو رب کے حضور، رب کے گھر میں آ کے سجدہ ریز ہو جائیں، کتنے پاکستان کے کاروبار ہیں جو بند ہو جائیں گے۔
ہو جانے نا جی. اے پھلاں والے جڑے بیٹھے نے کاروبار ٹھپ ہو گیا, کسی منت ہی نہیں مانی, وہ چادراں بنا کے عوام بیٹھی ہے, دکانیں بنا کے جی منت بند ہو جائے گی, اگربتیاں لا کے موم بتیاں تیل رکھ کے بیٹھے نے, اے ساریاں دکاناں بند. اور جو ہمارے پیسوں سے نذرانوں سے بڑی بڑی گدیاں پل رہی ہیں وہ بھی سڑک پہ آ جائیں گے, اور کوئی کرامتاں کم نہیں آنیاں. تو یہ سارا دھندا جو پاکستان کے اندر حرام خوری چل رہی ہے یہ منت کے سر پہ چل رہی ہے. وہ منت جو غیر خدا کی نہیں کھائی جا سکتی. منت اگر مان لو جائز ہو تو اس کا پورا کرنا واجب ہے, لیکن یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ منت نہ مانو. اور اگر منت ماننی ہو تو منت فقط خدا کی ہے. منت جی محبت نال بولو, منت فقط خدا کی ہے. غیر خدا کو جس طرح سجدہ کرنا جائز نہیں, اسی طرح منت ماننا بھی جائز نہیں ہے. ان منتوں میں سے آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں, ٹائم بھی ختم ہو گیا. ایک منت جو بڑی کثرت کے ساتھ ہماری عورتیں مانتی ہیں, اے گفتگو نہ سناؤ تو اے اپنے الفاظ جا کے گھراں وچ اپنی خواتین نو اے دسیو تے انہوں سمجھایو, عقیدہ رب کی ذات پہ پکا کریں. رب سے جب ہم دور ہوتے ہیں تو بیچ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارا تعلق رب سے ہے نہیں, اس لیے ہم نے دوسرے دروازوں پہ جا کے دستکیں دینے شروع کر دی ہیں. ایک منت مانی جاتی ہے اور یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے. عورتیں منت مانتی ہیں کہ جی اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بیبیوں کی 10 بیبیوں کی کہانی پڑھواؤں گی. پڑھی جاتی ہے نا بیبیوں کی کہانی, وہ حضرت علی کے موعظے پڑھائے جائیں گے, بیبیوں کی کہانی پڑھائی جائے گی, یا سیدہ بیبیوں کی کہانی پڑھائی جائے گی. یہ جتنی کہانیاں ہیں, پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کی اصل کوئی نہیں ہے. اصل 7 بیبیاں دی 10 بیبیاں والی کہانی سارے دا سارا جھوٹ ہے. میری گل تے یقین نہ آوے تے کسے بھی پاکستان دے مسلک دے عالم دین کول جا کے پوچھ لو, کسے بھی عالم دین کول پوچھ لو جس دے تے تھانوں یقین ہوے کہ یار اے بندہ جھوٹ نہیں بولدا, اس دے کول جا کے پوچھ لو کہ اے جڑی بیبیاں والی کہانی پڑھائی جا رہی دی اصل کی ہے. کوئی بھی نہیں, یہ ہماری اپنی اختراع ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جی اگر میں نے بیبیوں کی کہانی پڑھائی تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے گا, یعنی اللہ تعالیٰ ان بیبیوں کا محتاج ہے, رب کسی کا محتاج. انبیاء بھی, انسانوں میں سب سے عرفہ اور اعلیٰ مقام انبیاء کا ہے, مگر انبیاء بھی اسی رب کے محتاج ہیں. ناظرین, سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نظر اور منت عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. یہاں اللہ نے نظر کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے, یعنی نظر اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یوفون بالنذر, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نظر کس کے لیے پوری کرتے تھے؟ اللہ رب العزت کے لیے. عبادت کی ہر قسم یعنی دعا, سجدہ, ذبح, نظر, نیاز, یہ سب صرف اللہ کے لیے خاص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, یعنی کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو. جب غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے تو پھر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہاں پر یہ غور کریں ناظرین, کیا کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی منت مانی؟ کیا حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان یا حضرت علی کے نام کی دیگیں چڑھائی گئیں؟ تاریخ اور حدیث کی کتابیں اس بات میں گواہ ہیں. اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو سب سے پہلے یہ کام صحابہ کرتے. ناظرین, نظر عبادت ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. غیر اللہ کے نام کی نظر شریعت میں ثابت نہیں. درباروں اور پیروں کے نام کی منت قرآن و سنت سے ثابت نہیں. لہٰذا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز اور منت ماننا جائز نہیں ہے. جب ہم یہ قرآن و سنت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں, کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب والا اگر منتیں درباروں پر ماننا جائز نہیں ہے, پیروں کے نام کی نظر و نیاز اور منت جائز نہیں ہے, تو پھر ہم جب دربار پر جاتے ہیں تو ہماری منت تو پوری ہو جاتی ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ صرف آپ کی منت پوری نہیں ہوتی. آپ ہندوؤں کو دیکھیں, وہ جب مندر کے اندر جاتے ہیں اور دودھ چڑھاتے ہیں اور اپنے صنم بت کے سامنے منت مانتے ہیں, کوئی کالی ماتا کی, کوئی کسی کی, تو کیا ان کی منت پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یقیناً جواب یہی ہے کہ مندر کے اندر جا کر ہندوؤں کی منت بھی پوری ہو جاتی ہے. عیسائی چرچ کے اندر جاتے ہیں, وہ بھی غیر اللہ کے نام کی منت مانتے ہیں, کیا ان کی پوری ہوتی ہے یا نہیں؟ بالکل ہوتی ہے.
اسی طرح سکھ گردوارے کے اندر جاتے ہیں، ہر کافر اپنے اپنے جو عبادت گاہ ہے اس کے اندر جا کر غیر اللہ کے نام کی منتیں مانتے ہیں، بتوں کے نام کی مانتے ہیں، ان کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو بت ہے جس کے نام پر بنایا گیا، وہ ہستی، وہ بزرگ، وہ شخصیت، وہ بت، کیا وہ منت پوری کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا انسان کے مقدر میں، اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے ہیں۔ کوئی اولاد کی منت مان رہا ہے، کوئی کسی چیز کی مان رہا ہے، اگر ہندو مندر کے اندر مانتا ہے اللہ اس کی بھی پوری کر دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مندر کے اندر جا کر منت ماننا یہ جائز ہو گیا ہے، یہ حرام کام ہے۔ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ مندر کے اندر کوئی نہ جائے یا جائے، اللہ وہ عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی دربار میں منت مانے یا نہ مانے، اللہ رب العزت پوری کر دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ ہماری پوری ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے یہ جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا تو کیوں پوری ہوتی؟ یہ تو ہندوؤں کی اور سکھوں کی اور مجوسیوں کی بھی پوری ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے، نظر دراصل یہ ہے کہ انسان کہتا ہے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں کام کروں گا، یعنی وہ کسی ہستی کے نام پر اپنے اوپر یہاں کی عبادت لازم کر رہا ہے۔ یہ دراصل اس ہستی کی تعظیم، اس سے امید وابستہ کرنا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے نظر عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں رسول اللہ کی زبان سے اعلان کروایا کہ میری قربانی اور میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، ہر کام، ہر عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین، اگر کوئی یہ کہے ہم پیر صاحب کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہی دیتے ہیں، بس وسیلہ پیر کو بناتے ہیں، تو سوال یہ ہے پھر نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ دیکھ کس کے نام کی پک رہی ہے؟ منت کس کے دربار پر مانی جا رہی ہے؟ شریعت میں عبادت میں نیت کے ساتھ ظاہر کا عمل بھی اہم ہوتا ہے۔ اگر نام غیر اللہ کا لیا جا رہا ہے تو یہ توحید کے خلاف ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک جگہ جاہلیت کے بتوں کی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں کوئی بت تھا؟ کیا وہاں جاہلیت کی عید منائی جاتی تھی؟ جب جواب نفی میں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اگر کسی جگہ یا نام میں شرک کا پہلو ہو تو نظر جائز نہیں ہے۔ نظر صرف ایسی ہو سکتی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون محبوب ہو سکتا ہے؟ لیکن کسی صحابی نے کبھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں آپ کے نام کی دیگ دوں گا، یا علی کے نام کی نیاز، یا کسی شہید کے نام کی منت۔ اگر یہ جائز یا مستحب ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے کرتے۔ ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف کھانا تقسیم کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ کھانا تقسیم کرنا یقیناً نیکی ہے، لیکن مسئلہ کھانے کا نہیں، نسبت کا ہے۔ اگر کھانا اللہ کے نام پر صدقہ ہے تو جائز ہے، اگر کھانا کسی پیر یا دربار کے نام پر اس کے قربت اور اس کی خوشنودی کے لیے ہے، یہ شرعی مسئلہ بن جاتا ہے اور یہ حرام ہو جائے گا۔ توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اللہ ایک ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ دعا صرف اللہ سے، نظر صرف اللہ کے لیے، ذبح صرف اللہ کے نام پر، امید اور خوف صرف اللہ سے، توکل اور بھروسہ صرف اللہ پر۔ جب یہ سب چیزیں خالص اللہ کے لیے ہوں تو یہی توحید خالص ہے۔ ناظرین، ہمیں سوچنا چاہیے اگر کل اللہ کے سامنے پوچھا گیا کیا میں نے تمہیں حکم دیا تھا، اللہ نے ہم سب سے پوچھ لیا کہ میرے علاوہ کسی اور کے نام کی مدد مانو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ دین میں اضافہ کرنا عبادت نہیں بلکہ بدعت ہے، عبادت میں کمی کرنا گناہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرک اور بدعات سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔